کے نام کی تعریف تمجید ہو، کیونکہ وہ بھلا ہے، بےحد تعریف کے لائق ہے۔ خدا ہم کا شکر ہو کہ وہ ہمیں زندگی اور زندگی سے وابستہ تمام نعمتیں اور برکتیں عطا کرتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ پروگرام جو ہر صبح ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، یہ پروگرام جس کے وسیلے سے ہم خدا ان کا وچن، اس کا پاک کلام سنتے سیکھتے ہیں، اس پروگرام کو آپ خود بھی دیکھیے، اپنے دوستوں عزیزوں کو بھی اس لنک شیئر کیجیے۔ بائبل ٹی وی گلوبل، اس کو آپ ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، www.bibletvglobal.com۔ اس کے علاوہ جادو باکس پہ ہم موجود ہیں، Amazon فائر اسٹک پہ فری ایپ آپ کے پاس موجود ہے، پہ موبائل پہ، اینڈرائڈ پہ یا ایپل پہ۔ اگر آپ آئی فون یوزر ہیں، آپ اس کو فری ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور انڈیا میں ہم اس کو دیکھ پاتے ہیں جیو باکس پہ، اور گوگل ٹی وی پہ بھی ہم موجود ہیں۔ بہت سارے مادھم ہیں جہاں پر آپ اس چینل کو دیکھ پاتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ خوبصورت مضامین آپ کے لیے لے کر آئیں، بائبل اسٹڈی ہو، لیکن اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں اس معاملے میں، تو پھر آپ اپنی بائبل مقدس کو کبھی بھی اپنے سے جدا نہ کیجیے، اور اپنی نوٹ بک کو رکھیے۔ جب آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں تو آپ بڑے دھیان سے ان نوٹس کو لیجیے، اپنے پاس لکھیے، بعد میں بھی آپ ان کو ایکسپینڈ کیجیے، نوٹس کو جو حوالہ جات میں آپ کو دیتا ہوں ان کو پڑھا کریں۔ تو یہ ایک ٹیم ورک ہے، ہم سب مل کر خدا ان سے سیکھتے ہیں، کیونکہ وہ استاد کامل ہے۔ تو آئیے ہم اس کے چرنوں میں آتے ہیں، خدا ان سے ہم دعا مانگیں گے۔ اس سے پہلے ایز یوزول، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری یہ روایت ہے، ہم خدا ان کے پاک کلام سے اس بات کو شروع کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت گیت ابھی ہم نے سنا کہ سلیبیں جو کلوری پہ تھی، 3 سلیبیں تھیں، بڑی خوبصورت سے اس گیت کو گایا کہ سلیبیں رو پڑی۔ بڑا خوبصورت یہ گیت کہ جب کلوری پہ ہم نگاہ کرتے ہیں، یسوع کی سلیب پر نگاہ کرتے ہیں، ہمارے دل شکرگزاری سے بھر جاتے ہیں۔ لیکن بڑی خوبصورت یہ بات کسی نے لکھی ہے، یوں تو کلوری کے پہاڑ پر، یوں تو کلوری کے پہاڑ پر ہوئی نصب کتنی ہی سولیاں، یوں تو کلوری کے پہاڑ پر ہوئی نصب کتنی ہی سولیاں، مگر اس سلیبوں کے شہر میں، مگر اس سلیبوں کے شہر میں تیری سلیب سب سے جدا لگی۔ ہوئی بات جو بھی سلیب پر میرے حق میں حرف دعا لگی۔ بہت خوبصورت یہ گیت ہے، اور یہ اشعار جو ہیں بہت خوبصورت ہیں۔ یسوع کی سلیب ایک مختلف سلیب ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ آئیے ہم پاک کلام کو پڑھیں۔ سام 96۔ خداون کے حضور نیا گیت گاؤ، خداون کے حضور گاؤ، اس کے نام کو مبارک کہو، اور روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو۔ قوموں میں اس کے جلال کا، سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو، کیونکہ خدا بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے، وہ سب معبودوں سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے، اس لیے کہ اور قوموں کے سب معبود محض بت ہیں، لیکن خداوند نے آسمانوں کو بنایا، عظمت اور جلال اس کے حضور میں ہے، قدرت اور جمال اس کے مقدس میں۔ آئے قوموں کے قبیلوں، خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو۔ خداوند کے زندہ، خوبصورت، بابرکت پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ مہربان پاک خدا، قدوس، لشکروں کے خداوند، بحر و بر کے خالق اور مالک، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، کیونکہ آپ تمام کائنات کے خالق اور مالک ہو۔ آپ نے انسان کو بڑی مہربانی سے، بڑے فضل سے، بڑی محبت سے اپنی صورت، اپنی شبیہ پر بنایا۔ تو نے اس کو
مختار بنایا، تمام چیزوں کا اس کو اختیار دیا۔ پھر خداون ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ہم سے پیار کرتے ہو، آپ ہر صبح میں زندگی کی سانسیں بخشتے ہو، تر و تازہ کرتے ہو۔ قدوس پاک خداون، ہم آپ کے لوگوں کے لیے آپ سے بنتی کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں کہ انہیں برکت دیجیے، ہم سب کے ساتھ ہونا۔ ہم بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے، ساری اس منسٹری کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ اس مادم سے آپ کا کلام جب لوگ تک پہنچے تو لوگ برکت پائیں۔ تمام اکوپمنٹ کو آپ اپنے قبضہ میں لیجیے، یسوع کے قادر نام میں، آمین۔ پریز دی لارڈ، ہلیلویہ۔ بہت خوبصورت دوست ہیں جی، اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ ہر صبح ہمارے ساتھ ہوتے ہو۔ ایلڈر ریاض مسیح، جو کہ بہت پیار کرنے والے شخص ہیں، میں ابھی ان سے ملا نہیں، لیکن جب ان سے میری بات ہوتی ہے فون پہ تو میں بہت خوش ہوتا ہوں۔ ان کا تعلق اسلام آباد سے ہے، رول پنڈی ٹوین سٹیز، وہاں سے ان کا تعلق ہے۔ اینڈ ارون صاحب ہمارے ساتھ ہیں، روینس ہیں، اور سلیمان انیل سعودیہ سے بڑی باقاعدگی کے ساتھ میں جوائن کرتے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ تو جان ولیم ناؤ ڈیز ہی از ویری ریگولر، اور ہم نے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہن وینا، جو کہ سوتھ ہال سے ہمارے ساتھ ہے، وینا سوتھ ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو گڈ فرائیڈے کے بعد جو سیٹرڈے ہوگا، یعنی ایسٹر اور گڈ فرائیڈے کے درمیان جو سیٹرڈے ہے، اس دن 12 بجے دیسی ریڈیو پر میں اور وینا جو ہے مل کر خدا کے پاک کلام کو بانٹیں گے۔ تو پلیز آپ ضرور ہمیں جوائن کیجیے گا، یہ لائیو براڈ کاسٹ بھی ہوگی، اور سروس جو ہے، اور وہاں پر ہم خدا کا پاک کلام سیکھیں گے۔ بڑی اچھی پریزن ورشپ بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک سیکولر ریڈیو ہے، ایف ایم ریڈیو ہے، اور وہاں سے ہم اس پروگرام کو آپ کے لیے براڈ کاسٹ کریں گے۔ 1402، جی ہاں یہ نمبر ہے، تو ضرور آپ اس پہ ہمیں جوائن کیجیے گا۔ دیسی ریڈیو 1602 کہ 1416، اچھا چلیں بہت مشہور یہ ریڈیو، 1602 میرا خیال ہے، جی اگر میں غلط نہیں ہوں تو بین مینا مجھے کریکٹ کیجیے گا۔ اور جاوید اقبال صاحب دبئی سے ہمارے ساتھ ہیں، ہم شکر ہو لیجیے جی اپنی بائبل کو، ہم خدا کے پاک کلام میں سے اس آیت کو دیکھیں گے۔ آپ کی بائبل، آپ کی نوٹ بک آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ سنیے، گلتیوں اکلیسیا کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 6 باب، اس کی 14 آیت کو میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ گلیشینز چیپٹر 6 ورس 14، اردو کی بائبل میں صفحہ نمبر 183 پر، پیج 183 ان یور اردو بائبل۔ خدا ان کا خوبصورت پاک کلام ہمیں بتاتا ہے، پالوس رسول جو لکھتے ہیں، لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی، اور میں دنیا کے اعتبار سے۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ آئیے دعا مانگے۔ خداوند، ہم آپ کے کیل کانٹوں کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کی اس لازوال محبت کے لیے جو بیان سے باہر ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ساری حمد و ثنا کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کی موجودگی کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کے حضور اقدس کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں۔ ان بچوں کے لیے، بہنوں بھائیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ سے درخواست کرتے ہیں پاک خدا کہ آپ ہماری مدد فرمائیے، اپنے پاک روح سے معمور کیجیے، اور سارے اس دور میں جبکہ خداوند لوگ کلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں اپنے کلام کی سمجھ دیجیے، برکت دیجیے، یسوع کے قادر نام میں، آمین۔ پریز دی لارڈ، ہلیلویہ۔ کل ہم نے سلیپ کے حوالے سے بہت خوبصورت باتیں سیکھی،
اور میرے اپنے لیے یہ باتیں جو ہیں بہت ہی بابرکت ہیں. میری جو ہے جسے کہتے ہیں نا دوبارہ ریکلیکشن آف مائنڈ، دوبارہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا میرے لیے دماغ جو ہے فریش ہو جاتا ہے. مسٹری آف کراس، کل ہم نے اس سلسلے کو شروع کیا، سلیب کا بھید. اس میں ہم نے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سیکھی کہ یہ خدا کے منصوبے کے مطابق تھا، خدا ان کا پلان تھا. اور ہم نے دیکھا کہ یہ ضروری تھا کہ خدا کا انصاف جو ہے یہ اس کا تقاضا تھا، خدا ان کی محبت کا یہ تقاضا تھا. اور سلیب کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ یہ لوگوں کی زندگیوں کو کیسے تبدیل کرتی ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خداوند ہم سے کس قدر محبت کرتے ہیں. آج ہم تھوڑا سا اس بات کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. Well, the cross is so powerful. There's a transformative power in that cross. تجدید کرتی ہے، نیا بناتی ہے. There's a power in that cross. It's a symbol of different things. اس میں محبت ہے، ایمان ہے، خدا ان کی قدرت ہے. کل ہم نے اس بات کو دیکھا کہ پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو لکھتے ہیں کہ یہ ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. آج ہم اس آیت کو ذرا دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول یہ لکھتے ہیں کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں. سو دا کراس از اوور پرائڈ. سو اپنے خدا مسیح کی صلیب کے جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے. تو پالوس رسول اس لکڑی کے ٹکڑے پر جس پر خداوند یسوع المسیح مصلوب ہوئے اس کو اپنا فخر سمجھتا ہے. کہتا ہے کہ I feel proud about that cross. It's not shame for me anymore. اگر آپ سوچیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو گفٹ دے اور اس باکس میں جو ہے وہ گفٹ جو ہے وہ ایسا ہو جس میں الیکٹرک چیئر ہو جس پر لوگوں کو سزا دی جاتی ہے، ان کو مارا جاتا ہے، پنشمنٹ از اے سمبل آف پنشمنٹ، تو ہاؤ دیٹ پرسن ول فیل اباؤٹ دیٹ. بڑی وہ سونے کی خوبصورت چیئر بنی ہو اور آپ اس شخص کہیں جی دس از الیکٹرک چیئر اینڈ از ویری پاپولر ان امریکہ، جس پہ لوگوں کو سزائے موت دی جاتی ہے. اس پر اس کو بٹھایا جاتا ہے، اس کو شاک دیا جاتا ہے، الیکٹرک شاک، اور وہ بندہ مر جاتا ہے. کئی جگہ پر پھانسی جو ہے وہ دی جاتی ہے، وہ تختہ دار پر لٹکایا جاتا ہے اور اس کے گلے میں جو پھندا ڈالا جاتا ہے، اس کے منہ پہ کپڑا باندھا جاتا ہے اور پھر رسی کھینچی جاتی ہے اور شخص لٹک جاتا ہے، مر جاتا ہے. اس کی گردن منکا جس کو ہم کہتے ہیں، جو ہڈی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. How that person will feel about that? Why you are giving me this gift? It's very disgusting. It's not a good thing, you know. What this electric chair is reminding me? Why you are giving me? But if you will give somebody in the beautiful box the cross, definitely that person will feel pride. Oh, یہ تو بہت خوبصورت gift ہے جی. Even if you will give that gift to non-Christian, definitely they will take it. They will respect that cross. میں نے کل آپ کو بہت ساری گواہیں شیئر کی آپ کے ساتھ. All the people, they respect that cross. تو کیا ایسی بات ہے اس سلیب کے اندر کہ وہ سلیب جو ہے جب ایک عمارت کے اوپر لگائی جاتی ہے تو عمارت جو ہے وہ دوسری عمارتوں سے مختلف ہو جاتی ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ دس از اے پلیس ویئر وی کین گو اینڈ وی کین ہیو فیلوشپ ود آور گاڈ. ہمارا جو چرچ ہے ہیسٹن میں،
جب میں یہاں پر آیا تو اس چرچ کے باہر لوگ ربش جو ہے وہ پھینک جاتے تھے، کیونکہ ساتھ ہی آف لائسنس ہے، شراب کی دکان ہے، پیزا ہٹ ہے، تو وہاں سے لوگ پیزا لیتے، لوگ وہاں سے ڈرنک کے بوٹل وغیرہ لیتے شراب کی، اور پھر وہ اس کو وہاں پر پھینک جاتے تھے، کیونکہ وہ جگہ جو ہے بڑی آ، عجیب قسم، بالکل مین روڈ کے اوپر۔ تو میں نے کیا سوچا، لوگوں کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی، بٹ دیٹ واز ناٹ پاسبل، دے ور تھروئنگ ربش آل دا ٹائم، اٹ واز ویری پینفل بیکاز دیٹ واز انٹرنس آف دا چرچ۔ تو ہم نے ڈسائڈ کیا کہ ہم اس ربش کو کلیئر کریں، اور وہاں پر ہم نے ٹائلیں لگائیں، اور اس فرنٹ پہ ہم نے ایک لکڑی کی بہت بڑی سلیب تھی، اس کو وہاں پر ہم نے گاڑ دیا۔ اور میں نے نوٹس کیا کہ وہی جگہ جہاں پر گندگی تھی، جب سلیب کو وہاں پر نصب کر دیا گیا، تو صبح سویرے میں نے دیکھا کہ بچے جب اسکول جاتے، ان کے پیرنٹس ان کو ڈراپ کرنے، اسکول ہمارے چرچ کے بالکل قریب ہے، تو بہت سارے لوگ اس گرل کو کراس کر کے وہ وہاں پر کراس کے سامنے آ کر دعا کر کے جاتے ہیں۔ سلیب اس گندگی کو دور کرتی ہے جو ہمارے اندر ہے، اس جگہ کو وہ الگ کر دیتی ہے جہاں پر لوگ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، جہاں پر کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے۔ دس از دا پاور آف دا کراس۔ پالوس رسول کیوں یہ بات کہتا ہے؟ اس کے اندر وہ بات تھی کہ وہ مسیحوں کو پکڑتا، ان کو مارتا، کرولیٹی اس کے اندر تھی، ایک ظلم برپا کرتا تھا، وہ مسیحوں کو پکڑتا اور ان کو قید میں ڈالتا تھا، اینڈ ہی واز ویری پراؤڈ آف دیٹ۔ بڑا فخر محسوس کر میں نے مسیحوں کو مارا ہے، مطلب ان کو میں نے قید میں ڈالا ہے۔ لیکن جب دمشق کی راہ پر خدا یسوع مسیح سے ملے، خدا اس کو چنا، اینڈ ہی اسپینڈ دیٹ ٹائم آفٹر ایکسپٹنگ جیسس کرائسٹ، ہی وینٹ ان دی ولڈرنیس۔ وہاں پر اس نے جا کر میڈیٹیٹ کیا، وہاں پر اس نے اس بات کے بارے میں سوچا، اور پھر کیا کہتا ہے وہ؟ دیکھیے غلطیوں اس کا 5 باب اور اس کی 24 آیت۔ اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ دا ہیومن ڈیزائر، دا ہیومن تھنکنگ went on that cross۔ اس نے سوچا صلیب کے بارے میں، یسوع کی محبت کے بارے میں، اس کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ جس چیز نے میری زندگی تبدیل کی ہے، جس یسوع نے مجھے بلایا ہے، میں اس پر فخر کرتا ہوں۔ اور وہ کہتا ہے کہ میرے لیے یہ سب سے ضروری ہے۔ وہ دنیا کو کوڑا کرکٹ سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ میرے لیے صلیب سب سے اہم ہے۔ Why it's so important for you and me? There's some misconception about this cross. Before I'll go to this explanation why this is so important, I just want to say something about the attitude of some people towards the cross. کہتے کہ جی this cross is very sentimental. Sentimental سمجھتے ہیں؟ سینٹیمنٹل کا مطلب ہے اٹس ویری ایموشنل۔ تو کراس جو ہے اس میں جذباتیت پائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جی جیسے ہم دیکھیں کہ جو پیشن آف دا کرائسٹ جو مووی میل گبسن نے جس کو بنایا 2004 میں، یہ فلم جب ریلیز ہوئی، I had that experience when we went to see that movie۔ جب ہم گئے اور ہم نے اس کو دیکھا، when people they were leaving that cinema and I noticed لوگ اتنے خاموشی کے ساتھ وہاں سے باہر آ رہے تھے۔ there was a tear in their eyes، کیونکہ جب انہوں نے یسوع کو مصلوب ہوتے ہوئے دیکھا، اس کے کیل اور کانٹوں کو دیکھا،
اس کی تکلیف کو دیکھا. اٹ واز سو پاورفل, سو ایموشنل. پیپل دے ور کرائنگ. آپ سوچیں, when people they are saying it's so sentimental. اگر کسی کی شادی ہوئی ہو اور وہ سوچی چلے جی آج مووی دیکھنے جاتے ہیں, I don't think they will go and see that Passion of the Christ. وہ شاید کوئی رومانٹک مووی دیکھنے چلے جائیں, but they will not like that کہ جی ہم جا کے تو پیشن آف دا کرائسٹ دیکھ کر روتے ہوئے باہر آئیں. Of course there is a power of that love of God, no doubt. It's very emotional. جب ہم سلیپ پر نگاہ کرتے ہیں, ہم شرمندگی اس بات کو تھے کہ یہ جو دکھ یسوع نے سہنے تھے, جو میں نے سہنے تھے وہ یسوع نے سہے. مجھے ایک بات ضرور آپ کے ساتھ اس چیز کو بانٹنا ہے. بہت سارے جو ہمارے پاسٹر صاحبان ہیں, جو لوگ ہم کہتے ہیں جی گڈ فرائیڈے والے دن ان نے جی لیٹ سیلیبریٹ, ہے نا, یہ ہم سیلیبریٹ کریں. The Bible says, خداوند کا پاک کلام ہمیں ایک بات سکھاتا ہے. کیا ہے بائبل سکھاتی ہے وائس کی کتاب میں؟ کہ زمین کے اوپر ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے. رونے کا ایک وقت ہے, خوش ہونے کا ایک وقت ہے, مرنے کا ایک وقت ہے, پتھر جمع کرنے کا ایک وقت ہے, بٹورنے کا ایک وقت ہے, پتھر بکھیرنے کا ایک وقت ہے. سو دیر از اے ٹائم آن دس فار ایوری تھنگ. غم کرنے کا ایک وقت ہے, خوشی کرنے کا ایک وقت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہ او جی دیٹس ویری گڈ جی, چلو جی یسوع مسیح نے جان دے دی اس لیے پہ آؤ جی ڈھول ڈپے بجائیں اور خوش ہوں, تالیاں بجائیں. This is a day of celebration, the day of resurrection. But when we are having the service of Good Friday, we need to think about the love of God. اس پہ فوکس کریں, اس کی قربانی پہ فوکس کریں. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی دوسرے کی ضمانت دے, اس کے لیے پیسے پے کرے, وہ کہ جی آپ اس کو چھوڑ دیں میں اس کی جگہ بیٹھ جاتا ہوں, اور وہ شخص باہر نکل کے تو لڑیاں ڈال دے کہ لو جی میری تو جان چھوٹ گئی, بیٹھا رہے اندر جیل میں ہے, میری تو جان چھوٹی نا. No. That person should be thankful. There should be a tears of thanksgiving in our eyes. ماتم کرنے کا ایک وقت ہے, غم کرنے کا ایک وقت ہے. ہمیں نادم ہونے کی ضرورت ہے. خداوند, آدم نے گناہ کیا, ہم اس کی نسل ہیں. We were under the condemnation. ہم سزا کے مستحق تھے. اس کراس پر نوبل کو ہونا چاہیے تھا, اس کراس پر مجھے ہونا چاہیے تھا. جیزس ٹک مائی پلیس. یسوع نے میری جگہ لے لی. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ اگر کیل اور کانٹے ہمیں سہنے پڑتے, میں ضرور ان وونڈس ایک ایک زخم پر میں آپ سے بات کروں گا ان دنوں میں. یو ول انجوائے دیٹ اسٹڈی. وہ زخم اگر مجھے اور آپ کو برداشت کرنے پڑتے, ہمیں تو سوئی چپ جائے تو ہم کہتے ہو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. اس ویری فنی بھی ہے اور چلے اس میں بڑا پاورفل میسج بھی ہے. میرے چرچ میں گجرانوالا میں بچوں نے سوچا کہ جی ہم ایک ٹیبلو پیش کریں گے گڈ فرائیڈے پہ. تو ایک لڑکا تھا, بڑا اچھا لڑکا تھا, شمون اس کا نام تھا. تو اس نے کہا کہ جی جب اس کو بنایا گیا, کرائسٹ کا رول اس نے ادا کرنا تھا, تو اس نے کہا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ مجھے وہ جو کوڑے ہیں وہ مارے جائیں ریل. اور لوگوں نے کہا یار کیا آپ کہہ رہے ہو؟ نہیں جی نہیں, میں ایکچوئل جو ہے نا وہ منظر پیش کرنا چاہتا ہوں. تو وہ ایک رسی کا ایک کوڑا سا بنایا گیا. وہ ایسا کوڑا تو نہیں تھا جیسے یسوع کو لگائے گا, کیونکہ اس پہ کیا ہوتا تھا, وہ جو کوڑے ہوتے تھے ان پر کیل ہوتے تھے, ذرات ہوتے تھے بڑے, اس کے شیشے کے جیسے ہوتے ہیں. تو وہ چمڑے کا کوڑا ہوتا تھا, اس کے اوپر وہ لگے ہوتے تھے, اس کے اسٹرپس پہ لگے ہوتے تھے. اور جب وہ کوڑا مارا جاتا تھا تو وہ کھال کو کھینچ لیتا تھا, اور یسوع کے جسم پر ایسے ایسے ہل چلایا جاتا ہے نا زمین کے اوپر, ایسے وہ کوڑے جب مارے گئے تو وہ ان کی کھال ادھڑ چکی تھی. سوچنا بڑا, ایسے کہہ لینا بڑا آسان ہے. تو جب وہ لڑکے کو
سامنے اسٹیج پہ لایا گیا، اور جس لڑکے کے ہاتھ میں کوڑا تھا، اس نے بھی پہلا کوڑا اس کو مارا تو وہ چلا اٹھا. نہ مارو یار، یہ تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو لوگ کچھ ہنسے بھی، کچھ نے اس بات کو محسوس بھی کیا کہ دیر از اے میسج ان دیٹ کرائی آف شمعون، کہ وہ چلا اٹھا ہے کہ بس بھئی ایک ہی بہت ہے. تو یسوع کے بارے میں سوچئے کہ جس نے اس جان کنی کی حالت میں سر پر کانٹوں کا تاج، چھیدی ہوئی پسلی، زخمی ہاتھ، زخمی پاؤں. The meaning of all these wounds, we'll talk about that. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو آپ یہ سوچئے کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ نہیں جی ہم تو بھنگڑے ڈالیں گے، یہ جو نا کم علمی ہے، یہ سیلفشنس ہے. میں بنتی کرتا ہوں، میں منت کرتا ہوں اپنے ان پاسٹر صاحبان سے اور ان لوگوں سے کہ پلیز پلیز ایسا نہ کریں. ہر ایک بات کا ایک وقت ہے. اور اگر آپ اس طریقے سے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور نہیں جی آج آؤ، آج خوشی منائیے، خوشی نہیں بھائی، غم کرو، نادم ہو اپنے گناہوں پہ، توبہ کرو. میں نے آپ کو یہ سکھایا تھا کہ یہ جو ہمارا رسپونڈ ہے سلیپ کے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ریپینٹ کریں، گناہوں سے توبہ کریں، نادم ہو اپنے گناہوں پر، ریئلائز کریں اس بات کو کہ یہ جو مار یسوع کو پڑی، یہ اگر مجھے پڑتی تو میرا کیا حشر ہوتا. اور ہم سوچتے نہیں جی آؤ بھنگڑے ڈالنے گڈ فرائیڈے پہ. اٹس ویری بیڈ، اٹس ویری بیڈ اپروچ. ایسا نہ کریں. ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے. سو نو ڈاؤٹ اٹس ویری سینٹیمنٹل. اس میں جذباتیت پائی جاتی ہے، جذباتیت کا عنصر پایا جاتا ہے. اٹس اے ویری پاورفل سمبل. کراس از ویری پاورفل سمبل، the love of God. It's a reminder. ریمائنڈر سمجھتا ہے یادگاری، میری یادگاری کے لیے ایسے کیا کرو. It's a reminder of sacrificial love of God. خداوند کی قربانی کا یہ ایک یادگاری کا نشان ہے. It's a reminder of reconciliation. یہ ہمیں یاد لاتا ہے کہ ہماری باپ کے ساتھ صلح ہو گئی ہے. ہم جو اس سے جدا تھے، دور تھے، صلیب کی وجہ سے، اس دکھ سہنے کی وجہ سے، یسوع کی مصلوبیت کی وجہ سے ہماری باپ کے ساتھ صلح ہو گئی ہے. اٹس اے سمبل آف کوویننٹ، اٹس اے سمبل آف سالویشن. یہ نجات کی یادگاری ہے. کراس، سلیپ، اٹس اے ریپرزنٹیشن. یہ نمائندگی کرتی ہے ہماری اس نجات کی. اٹس اے ایکٹ آف لو اینڈ سیکریفائس. یہ خداوند کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے. اٹس اے سمبل آف ہیومینٹی آف اور کرائسٹ، اور سیویئر. اس کی انکساری، اس کی فروتنی کا اظہار ہے. It's a visible sign of the faith of our Savior, Lord Jesus Christ. اس کے ایمان کا منہ بولتا ثبوت ہے. اسی لیے خدا کا بندہ جس نے عبرانیوں خط لکھا، عبرانیوں 12 باب میں کہتا ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والی یسوع کو تکتے رہو. اس پر نگاہ کریں، اس صلیب پر نگاہ کریں. یاد رکھیں اس کو، اس صلیب پر کیا ہوا. عدالت ہوئی، ججمنٹ پاس ہو گئی، اور یسوع جان کرنے کی حالت میں اس پر لٹکے رہے. برملا اس کا مذہب کا اڑایا گیا، اس کی انسلٹ کی گئی. میں پھر اسی بات پہ آ رہا ہوں. سوچئے، اس بات کو محسوس کیجئے کہ ایک شخص کو، اور یہ یہودیوں کے لیے بڑی ڈسکسٹنگ، بڑی انسلٹنگ بات ہوتی تھی. یہودی تو اگر ان کی تھائی جو ہے وہ نظر آ جائے تو وہ سوچتے کہ مرد کی تھائی نہیں نظر آنی چاہیے. اسی لیے نا جب وہ
زکئی جو ہے وہ گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا یسوع کو دیکھنے کے لیے، تو اس نے بہت بڑا رسک لیا تھا. وہ تو محصول لینے والوں کا سردار تھا، چھوٹے قد کا تھا، تو وہ اس گولر کے پیڑ پہ چڑھ گیا کہ یسوع کو دیکھے. تو ایک یہودی نوجوان کو صلیب پر ننگا لٹکایا جانا، اس سے بڑی ہیوملیشن اور کیا ہو سکتی تھی؟ اس سے پینفل زیادہ اور بات کیا ہو سکتی تھی کہ وہ اس دھوپ میں، اس تپش میں، بھوکا پیاسا، جس نے پکارا کہ میں پیاسا ہوں، وہ صلیب پر لٹکا رہا میرے لیے اور آپ کے لیے. اور ہم کہیں جی ڈھول بجائیں، خوش ہوں، بھنگڑے ڈالیں. I don't want to use that word. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں عقل ہونی چاہیے، ہمیں اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں. اور یہ جو نیم حکیم خطرہ جان ہے نا، اور نیم ملان، یہ جو ملا ہے نا، ایسے قسم کے جو ہیں حضرات جو ہیں، خدا ان کو عقل دے. سمبل آف ہوپ، یہ نشان ہے امید کا کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی. ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے. اٹس اے ہوپ فار ریزریکشن، اٹس اے ہوپ فار اٹرنل لائف. ہمیشہ کی زندگی کا یہ نشان ہے. بہت سارے لوگ، ان کے اندر یہ بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جیزس ڈیلیبریٹلی اس نے یہ کوشش کی کہ وہ اس طریقے سے ایک مذہب کو وہ قائم کرے. عزیزو، بہت ساری غلط فہمی ہے اس حوالے سے. وقت کی کمی کے باعث میں سب کو تو آج پیش نہیں کر سکوں، لیکن میں ضرور ان کو کنٹینیو کروں گا. یسوع نے کسی مذہب کو قائم نہیں کیا، نہ یسوع مذہبی تھا. مذہبی شخص جو ہوتا ہے نا، وہ کلام کہتا ہے وہ جنونی ہوتا ہے، فنڈامنٹلسٹ، ریڈیکل. یسوع جو ہے وہ جنونی نہیں تھے. He was very passionate, no doubt. He was having passion for you and me. He was very sensitive. وہ انہوں نے کسی مذہب کو کہا. مذہب تو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اصول ہیں، کچھ ایسے ضابطے ہیں مین میڈ، جن پر انسان چلتا رہے تو کہتا نہیں میں مذہبی ہوں. تو مسیحیت کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. مسیحیت کی بنیاد کسی نظریے پہ نہیں ہے. مسیحیت کی بنیاد خداوند یسوع المسیح جو زندہ چٹان ہے اس پہ ہے. اور یسوع کیا ہے؟ سچائی ہے. اس نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. تم سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. مذہب جو ہے وہ سچائی نہیں ہے، یہ انسانی سوچ کا نتیجہ ہے. اٹس اے کلیکٹیو کائنڈ آف دا تھنگ. بہت سارے مل کر لوگ بیٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں اچھا جی یہ باتیں ایسے کی جائیں. ہر شخص دوسرے سے انسپائر ہوتا ہے. مذہب میں فلکچویشن پائی جاتی ہے، اس کی اشکال بدلتی رہتی ہیں، اسٹیٹک نہیں ہے. بٹ دا ٹروتھ از اسٹیٹک. سچائی ہے مسیحت میں، فلکچویشن نہیں ہے. جو باتیں یسوع نے کہیں، وہ کہتا ہے کہ زمین و آسمان ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. وہ آج اور کل بلکہ ابد تک یکساں ہے، وہ الفا اور اومیگا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ مسیحیت مذہب نہیں ہے، مسیحیت ایک سچائی ہے، اور سچائی سے ہمیں واقف ہونا ہے. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں he tried to create a religion on that cross through his volunteer death، لوگ تو اس بات کو مانتے نہیں، وہ کہتے نہیں جو وہ تو صلیب دیا ہی نہیں گیا، کسی اور کو خدا نے صلیب پر چڑھا دیا. تو یہ بات بائبل مقدس کے مطابق نہیں ہے. یسوع اکیلا ہی نجات دہندہ. He is the only way. He is the only way. وہ اکیلا صلیب پر وہ ہمارے گناہوں کو لے کر وہ برا جو ازل سے ذبح کیا ہوا برا ہے، وہ صلیب پر ہمارے لیے گیا. عزیزو، بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں، یہ بھی مسکنسیپشن ہے. دس از ٹوڈے دا لاسٹ جو میں
آپ کے سامنے ایک نظریہ یا سوچ یا غلط فہمی جو ہے بانٹ رہا ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یسوع کی جو ٹیچنگ ہے وہ بڑی ضروری ہے، وہ بڑی خوبصورت ہے. نان وائلنس، عدم تشدد کی تعلیم، جس کے لیے گاندھی بھی، مہاتما گاندھی جی بڑے متاثر تھے. ونڈرفل ٹیچر، اسکالر. ہی واز ویری مچ امپریسڈ بائی دا ٹیچنگ آف جیسس کرائسٹ. کہتا ہے ایسی تعلیم میں نے کہیں نہیں پائی. He was very much impressed by the Sermon on the Mount, golden teaching of our Savior Lord Jesus Christ. The people, they like that teaching. They like the miracles, but they don't like the cross. نہیں 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 جی، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بات ہم اس سے ہمارے جو مسلمان دوست ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں جی اگر ہم یسوع کو نہ مانیں، بائبل کو نہ مانیں تو ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے، ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. لیکن اگر ان کو کہیں نا جی اچھا جی آپ یسوع کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، نہیں جی. اچھا جی آپ مصلوبیت کو مانتے ہیں، نہیں جی. تو پک اینڈ چوز. جی وہ باتیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں، وہ جی وہ مٹی کی چڑیاں بنا کر اڑا دیتے تھے، وہ بڑے معجزے کرتے تھے، تو وہ وہاں تک تو ٹھیک ہے جی، چلیں. لیکن یہ کہ جی وہ سلیپ دیے گئے اور وہ مصلوب ہوئے، وہ مارے گئے، یہ نہیں، یہ بات نہیں جی. خدا وہ اتنا کروئل گاڈ ہے جی، اس نے ایک معصوم نبی کو مصلوب ہونے دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ تو یہ جو بات کہ جی ٹیچنگ بڑی اچھی ہے، باتیں بڑی اچھی ہیں، لیکن سلیپ کی بات نہ کریں، دیٹ از اے مسکنسیپشن. یسو ہولنس جس کو کہتے ہیں نا، از اے ونڈرفل ٹیچر، از اے ونڈرفل سیویئر، از اے ونڈرفل ریڈیمر، اینڈ از اے سیویئر آف دا ورلڈ بائی دا پاور آف دا کراس. اس لیے یہ جو غلط فہمیاں ہیں ان کو آپ ہمیشہ ان کو رد کریں، اور جو سلیپ کا پیغام ہے جس کے بارے میں پالوس رسول کہتا ہے کہ میں اس کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں اور میں اس پر فخر کرتا ہوں. سلیپ پر فخر کیجیے. آئیے دعا مانگیں. تھینک یو سسٹر وینا فار یور کائنڈ ورڈ, for your compliment, Padi Sahib Noble ji. It is very powerful word of God. You have been talking about the cross. Very blessing to us. Thank you. God bless you. آپ کو بھی خدا بہت برکت دے. ہم شکرگزار ہیں اپنے بوا جی کے لیے، بوا چاند کے لیے، اور ان کی موجودگی کے لیے. احتشام انہوں نے سائی وال سے جوائن کیا ہے، اینڈ ہی از اوور مشن پارٹنر، جو ہمارے لیے کام بھی کرتے ہیں وہاں پہ. جو ہمارا پروجیکٹ ہے لیڈیز وومن امپاورمنٹ کا، اس میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہم اس کو اور زیادہ چینل کو، جیسے آپ نے دیکھا کہ ابھی آپ کے لیے گیت بھی ہم نے پیش کیے، مزامیر پیش کیے، تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں، آپ سپورٹ کریں، کیونکہ ہم اس کو اور زیادہ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. جیسے جیسے آپ دیکھیں، میں نے بتایا کہ بائی دا گریس آف گاڈ ہم نے جو 10,000 سے زیادہ ٹارگٹ جو ہے اس کو اچیو کیا ہے، جو ہمارے سبسکرائبر ہیں یوٹیوب پہ. تو اس طرح اس کا برڈن جو ہے ہمارے سرور پہ اور زیادہ پڑ رہا ہے. تو بھی میں نے بہت ہیوج فیس جو ہے اس کو پے کیا تاکہ آپ کی تو یہ جو مضامین سن سکیں. بہت سارے لوگ اس بات کو کہہ رہے تھے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ریسیو مائی سیلری، تو میں نے کہا کہ نہیں، باقی کام چھوڑیں. تو میں نے اس کو زیادہ اہمیت دی. لیکن آپ ضرور اس کام کریں، بیکاز دس از ناٹ ون مین شو، نو بڈی از آئیلینڈ ان دس ورلڈ. ہم سب کو مل کر اس کام کو کرنا ہے. تو تھینک یو بھائی ارون سنگھ فار یور بیوٹیفل کمپلیمنٹ. Thank you for the insightful teaching on the significance of the cross in our Christian life. Thank you so much. Of course, this is a very powerful message of that cross. اور ہم ان دنوں میں، کیونکہ ایسٹر پہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا، کوئی لوگ دیر سے آتے ہیں، اور 15-20 منٹ میں آپ کیا سکھا سکتے ہو، کیا سن سکتے ہو آپ. تو گڈ فرائیڈے کا بھی ہوتا ہے، مختلف لوکل مات پیش کرتے ہیں. تو پلیز آپ اس بات کو محسوس کریں کہ یہ جو ٹیچنگ ہے یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. میں نے خود بہت ساری چیزوں کو ابھی دوبارہ سیکھا ہے. تو پلیز آپ اس کو ضرور سنجیدگی کے ساتھ لیا کریں. تھینک یو ویری مچ ونس اگین بھائی ارون. What an incredible milestone, reaching 10,000 subscribers is a remarkable achievement. یہ achievement آپ کی ہے, and it is truly reflect the hard work of thank you, بڑا لمبا میسج ہے. Thank you very much. Hard work. Thank you. This is just the beginning, and I am sure even greater milestone are ahead. Yes, to continue success in spreading God's word to more hearts and mind. May God bless your journey.
بٹ وی آر آل پارٹ آف دا جرنی ارون بھائی. ہم سب پلگریمیج ہیں. وی آر موونگ ٹورڈ دا جو ہیونلی پلیس ہے نیو جیروسلم, اینڈ یو آر آل پارٹ اینڈ پارسل آف دس. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بائی دا گریس آف گاڈ آئی گڈ ویری بلیسڈ ٹیم in my church, my elders, my team, my congregation, they are working hard. اور بچوں نے بھی بڑا خوبصورت اس دن پروگرام کیا, اینڈ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو بیٹی شازیہ, اگرچہ وہ باقاعدگی کے ساتھ چرچ نہیں آ پاتی ڈیو ٹو سم ادر ریزنس, ان کے فیملی جو رسپانسبلٹیز ہیں. لیکن آل دیز پیپل, ہمارے میوزیشین جو ہیں بھائی, ایلڈر سہیل دین, راجن, اور میں دیکھ رہا تھا کیسے سب مل کے انہوں نے ایک گلدستہ بنایا کوائر نے, اور اتنی دور دور سے لوگ آئے اس پروگرام میں, انہوں نے شمولیت کی, ڈوور سے, بیزک سٹون, اور برمنگھم سے, ایسٹ لنڈن سے. تو آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. یو آر اے گریٹ سورس آف انسپریشن ٹو می. آپ سب میرے لیے ایک ڈرائیونگ فورس ہو نا. تو دیکھیں جب سب مل کر کام کرتے تو خدا برکت دیتا ہے. اچھا, میں بھول نہ جاؤں, کچھ لوگوں کی مجھے ریکویسٹ آئی ہے, بچوں کو انہوں نے کتابیں لے کے دینی ہیں. اسکول تو شروع ہو چکے ہیں لیکن دے آر اسٹرگلنگ. کل ہمارے دیکھیں ہماری ٹیم کا حصہ ہے وہ, بہت پیارا نوجوان ہے ذیشان, جو کہ میرے ساتھ انہوں نے شروع کیا چینل کو. ان کے بچے جو ہیں انہوں نے ابھی نیا اسکول شروع کیا ہے. تو بتا رہے تھے کہ جی وہ اپنے کام سے آ کے تو بائکنگ جو ہے نا, موٹر سائیکل پہ جو سواریاں لے کر کل جاتے ہیں, ارن کرتے ہیں اس طریقے سے. اور میں حیران ہو گیا جب انہوں نے بتایا کہ ایک بچہ جو پرائمری اسکول کا جو بچہ ہے اس کے لیے کتابوں کی جو کاسٹ ہے نیئرلی 4,000 to 5,000. تو جو 7th کلاس کے ہیں, 8th کلاس کے بچے ہیں, تو ان کی جو فی ہے, باقی جو اخراجات ہیں, اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ بھی 5,000 سے 8,000 روپی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک فیملی کے 3 یا 4 بچے ہیں تو ان کو اپنے بچوں کی کتب لینے کے لیے, فیس دینے کے لیے, ان کو ایٹ لیسٹ 15,000 سے 20,000 ان کو چاہیے. یونیفارم بڑے مہنگے ہیں بچوں کے, اسکول بیگ چاہیے بچوں کو, شوز چاہیے. تو پلیز یار مہربانی کریں, کچھ نہ کچھ سوچیں. ایک بچے کو آپ کر دیں یار, زیادہ نہیں, ایک بچے کو اسپانسر کر دیں. 5 یا 10 پاؤنڈ سے آپ ان کی زندگی میں بہت بڑی آپ ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں. وہ بچہ پورا سال وہ شوز پہنے گا, وہ یونیفارم پہنے گا. دیکھیں میری بات کو برا نہ بنائیے گا, اس کنٹری میں جو بچے ہیں ان کو کوئی فیس کی فکر نہیں ہے, کوئی اسٹیشنری کی فکر نہیں ہے. آپ اپنی مرضی سے ان کو کچھ لے کے دے دیں, کلر پینسل کاپیاں, وہ ٹھیک ہے. تو ان کو جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے ان کو وہاں پہ فری ڈنر ملتا ہے اسکول میں. آپ یہ سوچیں کہ یار اگر آپ کے اگر 2 بچے ہیں, 3 ہیں, اگر 4 ہوتے تو کیا آپ ان کو نہ فیڈ کرتے؟ اگر آپ کے ایک بیٹا ہے, 2 بچے ہیں, آپ کے اگر 3 ہوتے تو کیا آپ ان کو نہ لک آفٹر کرتے؟ اس طریقے سے آپ ضرور اس بات کو دیکھیں. میں جسٹ آئی ایم شیئرنگ ود یو کہ ہم نے ایک نوجوان کو اپنے گھر میں اکاموڈیٹ کیا کچھ دیر کے لیے, اس کی فی کی پرابلم تھی. تو ہم نے کہا کہ میں نے اپنی وائف کو کہا, میں نے کہا ویزا ہمارا ایک بیٹا ہے, اگر 2 ہوتے تو کیا ہم لک آفٹر نہ کرتے؟ وائی ناٹ, کیوں کیوں ہم نہ ایسا کریں؟ تو ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی خاندان ہیں, اور پھر جب خاندان میں کفالت کی بات آتی ہے, فکر کرنے کی بات آتی ہے, پیار کی بات آتی ہے, تو پھر کہتے ہیں نہیں جی یہ میرا بیٹا, یہ میری بیٹی, تو میں دوسروں کو کیوں شامل کروں؟ تو پتہ نہیں, میں پھر اور بڑی دور نکل جاتا ہوں. لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ جو آپ کر سکتے ہیں, کہ کلام میں بتاتا ہے کہ جو نیکی کرنا جانتا ہے وہ نہیں کرتا, اس کے لیے وہ گناہ محسوب ہوتا ہے. اور جو بھی آپ کریں گے یہ سوچیں کہ آپ یسوع کے ساتھ کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے جب میں بھوکا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, جب میں قید میں تھا تم میرے پاس نہیں آئے, جب میں ننگا تم نے کپڑے نہیں پہنائے. لوگ کہیں گے خداوند کب کب تو نے یہ سب کچھ, کب ہم نے نہیں کیا؟ تو اس نے کہا تم نے چھوٹوں کے ساتھ نہیں کیا تو میرے ساتھ بھی نہیں کیا. تو یسوع کے ساتھ محبت کا یہ ایک بہت بڑا آپ کا یہ موقع ہے ظاہر کرنے کا, کہ اس ایسٹر پہ ایٹ لیسٹ ایک بچے کو آپ ضرور پلیز اسپانسر کر دیں. میں بہت سارے وینیوز جو ہیں وہ دیکھ رہا ہوں کہ کیسے میں اس کام کو کر سکتا ہوں. ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے مائکرو بزنس کا, کہ چلیں یار ان کو کچھ چھوٹے چھوٹے کام شروع کروا کے دے دیں, اور اس کے لیے میں ایکسپلور کر رہا ہوں مختلف ویز اینڈ مینس کہ کیسے ہم کر سکتے ہیں. بچیوں نے ابھی دیکھے کپڑے سی کے احتشام میرے ساتھ ہی ہیں, آئی وش کہ وہ کال لے سکتے ہیں ہم ان کو آن لائن, لیکن میں ضرور ان کو کسی دن دوں گا, آپ کو بتائیں گے
کہ وہاں پر جو بچیاں تھیں جو گھروں میں کام کرتی تھی، انہوں نے اس سلائی مشینوں پہ کام شروع کر کے، اور انہوں نے کپڑے جو سیے ہیں ابھی صرف ایسٹر پہ ایک خاندان نے صرف 80,000 انہوں نے ریز کیے ہیں. 2,000 ایک سوٹ کی سلائی ہے. تو اگر ماں یا بیٹی ایک دن میں ایک سوٹ یا دو سوٹ سی لیتی ہیں تو آپ دیکھیں کتنا ان کے لیے فائدہ ہے. تو گھروں میں وہ جب جاتی ہیں لوگوں کے کام کرنے کے لیے، کوئی صفائی کا برتن دھو دیے، ان کو ابیوز کرتے ہیں ہر طریقے سے. تو میری آپ سے بنتی ہے، درخواست ہے، تھنک کیئرفلی. جب ہم کلام کو بھی آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں، یہ ساری باتیں بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن ضروری بات یہ ہے کہ ان بچوں کے لیے آپ یونیفارم دیں، اسکول بیگ دیں. پچھلی دفعہ بھی ہم نے اسکول بیگ بھیجے تھے ان کے لیے، اور ان کے لیے ہم نے جو کر سکتے تھے سپورٹ کیا تھا لاسٹ ایئر بھی. اور عدنان جو ہے انہوں نے راولپنڈی میں، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جو اسکول میں بچوں کو، انہوں نے گجر خان میں اور راولپنڈی میں انہوں نے بچوں کو جو اسکول بیگ دیے، کتابیں دی تھیں. تو اس سال بھی آپ کر سکتے ہیں. پرابلم اسٹل دیئر. اور اتنی مہنگائی ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ کسی بھی خاندان کے لیے بچوں کو روٹی نہیں پوری ہوتی تو کتابیں لے کے دینا اور یونیفارم لے کے دینا. اور کئی دفعہ بچے پھر جاتے نہیں ہیں، اسکول نہیں جاتے کہ جی میرے پاس یونیفارم نہیں ہے، میرے پاس کتابیں نہیں ہیں، میرے پاس شوز نہیں ہے، میرے پاس فیس نہیں ہے، مجھے کھڑا کر کے کلاس میں بے عزت کریں گے. ہمارے ساتھ ایسا ہوتا رہا. آئی واز ان سینٹ پیٹرک، راولپنڈی. اور اس دنوں میں آپ دیکھیں کہ جو جج لیڈر تھے دیور سو کائنڈ ٹو اس، کہ نہیں جی آپ فیس نہ دیں. تو بہت سارے بچے جو ہوتے تھے جو مسلم ہوتے تھے وہ فیس نہیں دے سکتے تھے، تو ان کو کلاس میں کھڑا کیا جاتا، ہاں جی آپ فیس نہیں لائے. اٹ واز سو امبیرسنگ ان فرنٹ آف دا ادر اسٹوڈنٹس کہ جی آپ فیس نہیں دے سکتے. بائی دا گریس آف گاڈ چلیں ہم ان کے شکر گزار ہیں مشنریز کے، جنہوں نے ہماری فیسیں معاف کی، ہمیں پڑھایا. آج ہم اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں. ہمارے ٹیچر جوزف جاوید، سر محبوب صدا، سر مائیکل، وہ ہمیں شام کو پرائیویٹ ٹیوشن دیا کرتے تھے اور ہم سے پیسے نہیں لیتے تھے، دوسروں سے وہ پیسے لیتے تھے. تو میں ٹیچر سے بھی کہتا ہوں کہ پلیز آپ اس بارے میں سوچیں. اور یہ جو اسکول تھے نا، یہ پیرا چرچ آرگنائزیشن تھی جو کہ بچوں کو اپلفٹ کرنے کے لیے بنائے گئے تھے. آج وہ بزنس سینٹر بن گئے ہیں. ہم کرسچن کو کیتھیڈرل میں داخلہ نہیں دیتے کہ جی آپ افورڈ نہیں کر سکتے. پتہ نہیں کون ان بشپوں کو سمجھائے، ان کو عقل دے. اب میرا تو کہاں سے کہاں نکل جاتا ہوں، لیکن چلے دعا کرتے ہیں. او خدا تیرا شکر، پھر یہ سو معاف کرنا. ہم پہ جو کرنا واجب تھا ہم نے نہیں کیا، ہمیں معاف کیجیے، ہماری خود غرضیوں کو معاف کیجیے. پلیز forgive us, Heavenly Father. We are not worthy to call you Abba Father because we are so self-centered. When we are talking about your cross, when we are talking about your love, Heavenly Father, put that true love in our heart. کہ ہم کوئی اپنے حوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے حوال پر بھی نگاہ کریں، کیونکہ آپ نے ہمارے حال پر نگاہ کی. آپ نے ہمارے لیے دکھ سہا، صلیبی موت گوارا کی. ہمیں پیار کرنا سکھائیے، ہمیں دوسروں کی فکر کرنا سکھائیے. Loving God, today we remember all the parents and the students, those are struggling, in their lives to maintain themselves. Those who cannot afford the fee and the uniform and the shoes and all the basic necessities of life. We are seeking your help, your support, because they are your children, Heavenly Father. وہ آپ کے بچے ہیں، آپ ان کی فکر کرتے ہو. آپ انہیں سنبھالیے، ان کی مدد کیجیے، ان کے پیرنٹس کو ہمت طاقت دیجیے. Well, they are struggling in their life. They don't have the resources to feed them, to look after them. And while we are living in these countries where we are enjoying the basic necessities of life, where we are not worried about all these things, where our children, they are going to schools and the colleges and the universities, and they are enjoying the benefit in this country, give us a thankful heart. ہمیں برکت دیجیے، ہمارے ذہنوں کو، عقلوں کو روشن کیجیے. ہم تمام ان لوگوں کے لیے جو کہ ان کی مدد کرتے ہیں، ان بچوں کے لیے فکر کرتے ہیں، ہم ان کے لیے آپ کی شکرگزاری کرتے ہیں. پیر یسوع جی، ان کے لیے برکت چاہتے ہیں. ہم اس مادم کے لیے، بائبل ٹی وی کے لیے، اس ساری سکسیس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ نے بخشی. آئندہ بھی آپ ہمارے ساتھ ہونا، بڑی برکت دینا. ہمیں اور زیادہ گہرے میں لے چل تاکہ ہم اور زیادہ مچھلیوں کو پکڑ سکیں، جال بھاری ہو جائے، دوسروں کو بلائیں کہ وہ کھینچ سکیں. ہم اس تمام لینٹ سیزن میں دوسروں کی فکر کرنے والے بنے. حقیقی روزہ یہی ہے کہ ہم اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کریں،
اور ان زنجیروں کو توڑیں جن میں لوگ قید ہیں. بڑی برکت دیجیے. بیماروں کے ساتھ انہیں قوت سے تندرستی بخشیے. جو ہم سے دور ہیں آپ کے قریب ہیں انہیں برکت دیجیے. جتنے لوگ بھی اس بات کا حصہ ہیں ہم سب کو برکت دیجیے. ہماری خطاؤں کو غلطیوں کو معاف کیجیے یسوع کے قادر نام میں آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے. تیری بادشاہی ہے. تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج ہمیں بخش دے. سب اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض میں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تو تیری ہے آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین. تھینک یو جی آپ سب کا. اور میں ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا وقت دیا. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ سنڈے کو ضرور ہمیں جوائن کریں. 10:30 وی آر ورشپنگ ہاف ٹین ان انگلش اینڈ 1 o'clock دل بی اے پروسیشن اور پام سنڈے. تو آپ ضرور آئیے اور ہمیں جوائن کیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے ہیسٹن ایشین یونائٹیڈ ریفارم چرچ 309 ویکریج فارم روڈ ہیسٹن TW50DR. تو یہ ہمارے پروگرام ہے اس سنڈے کا. باقی کے پروگرام میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا رہوں گا. مانڈے تھرسڈے کا شام 7 بجے، گڈ فرائیڈے کا پروسیشن صبح 9 بجے ہے، پھر 12 سے لے کے 3 بجے تک عبادت ہے، پھر اس کے بعد ایسٹر کی صبح کے 5 بجے کی عبادت، 10:30 انگلش اور 1 بجے اردو ہندی کی عبادت. تو پلیز ضرور آئیے گا. تھینک یو سو مچ. اجازت دیجیے. خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بائے.